نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عورت کے ساتھ اچھے سلوک کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلیوں میں سب سے زیادہ اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہے، اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی رہے گی، بس عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں شاید عورتوں کی توہین کی گئی، نہیں، اس میں عورت کی فطرت کو بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر ایک خاص طرح کے جذبات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ مرد عموماً زیادہ عقل سے کام لیتے ہیں جبکہ عورت جذبات سے کام لیتی ہے، تو مرد اپنی سوچ کے مطابق عورت سے معاملہ نہ کرے بلکہ عورت کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے، اس کے جذبات کو دیکھتے ہوئے اس سے معاملہ کرے اور حسن سلوک کرے تو خاندانی زندگی زیادہ خوشگوار ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہیں، اور تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اس شخص کو زن مرید کہا جاتا ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے اچھا مومن وہ ہے جو بیوی کے حق میں خوش اخلاقی برتتا ہے۔ یعنی کسی انسان کی خوش اخلاقی کا ثبوت اس سے نہیں دیا جائے گا کہ وہ اپنے گھر سے باہر کس کے ساتھ کیسا ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ گھر کے اندر کیسا سلوک کر رہا ہے اپنے قریب ترین انسان کے ساتھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلتی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو سب ادھر ادھر چھپ جاتی، آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک کو میرے پاس بھیجتے تاکہ وہ میرے ساتھ کھیلیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا سلوک تھا، کیسا معاملہ تھا، اور وہ ان کے جذبات کا کس قدر خیال رکھتے تھے۔ اسی طرح شوہر کی ذمہ داریوں میں سے یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ بیوی کو خوش دلی سے نان نفقہ دے، اس کی ضروریات پوری کرے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ دنیاوی اعتبار سے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا بلکہ آخرت کے اعتبار سے بھی وہ بہترین اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک وہ ہے جو تم نے کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کیا، ایک وہ ہے جو تم نے کسی فقیر کو صدقے میں دیا، اور ایک وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں کو صدقے میں دیا، یعنی اپنی بیوی کو کھلایا، اس کی ضروریات پوری کرنے پہ لگایا۔ ان میں سب سے زیادہ اجر و ثواب اس دینار کے خرچ کرنے کا ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا۔ وہ لقمہ جو شوہر اپنی بیوی کو کھلاتا ہے وہ شوہر کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے، یعنی فریضے کی ادائیگی تو اپنی جگہ، لیکن اس کا خرچ کرنا اس کے لیے باعث ثواب ہے اس مد میں۔ پھر اسی طرح بیوی بچوں کی دینی تعلیم و تربیت، یہ بھی شوہر کی ذمہ داری۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو حکم دیا گیا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کی پابندی کرو۔ اسی طرح بیوی کے لیے بھی کچھ احکامات ہیں، بیوی کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو اسے شوہر کے حق میں پوری کرنا ہے۔ پہلی ذمہ داری یہ کہ بیوی خوشی کے ساتھ شوہر کی اطاعت کرے۔ قرآن پاک میں نیک عورتوں کی صفت یہ بتائی گئی ہے، فالصالحات قانتات، نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، ایک طرف اللہ کی اطاعت گزار اور دوسری طرف شوہر کی اطاعت گزار۔ شوہر کی اطاعت کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی، ایک وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ جائے جب تک کہ واپس نہ آئے، اور دوسرے وہ بیوی جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے جب تک کہ نافرمانی سے باز نہ آ جائے۔ یہاں تک حکم ہے کہ بیوی شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے، یعنی شادی کے بعد ایک عورت جب شوہر کے گھر چلی جاتی ہے تو پھر شوہر کا حق سب سے بڑا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے معاشرے میں ایک طرف شوہر کچھ کہتا ہے، دوسری طرف والدین کچھ کہتے ہیں، تیسری طرف کسی اور کا مشورہ کچھ ہوتا ہے، عورت بیچاری بیچ میں پس جاتی ہے۔
ایسے موقع پر عورت کے لیے کیا لازم ہے، اس کی پرائرٹی کیا ہوگی کہ وہ اپنے شوہر کی بات مانے۔ عورت کی دوسری بڑی ذمہ داری اپنی آبرو اور عزت و عصمت کی حفاظت ہے۔ عورت کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کی عفت و عصمت پر کچھ حرف آئے۔ ازدواجی زندگی کی خوشی کا راز باہم ایک دوسرے پر اعتماد ہے۔ اگر کوئی بھی ایسا کام عورت کرتی ہے جس سے شوہر کے دل میں شک ہو جاتا ہے، اعتماد ختم ہو جاتا ہے، تو اس سے ازدواجی زندگی کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ اعتماد بے حد ضروری ہے، اور اس کے لیے اپنی عزت عصمت کی خصوصی حفاظت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرما بردار رہے، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اسی لیے شوہر کی اجازت اور مرضی کے بغیر گھر سے بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے کو آنے دے جس کا آنا شوہر کو پسند نہ ہو، اور ویسی صورت میں گھر سے نکلے جب اس کا نکلنا شوہر کو پسند نہ ہو۔ اطاعت کے علاوہ شوہر کو خوش رکھنا یہ بھی بے حد ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اس حال میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے خوش تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اور عموماً کسی کی خوشی کے لیے انسان اپنے جذبات کی قربانی دیتا ہے، بعض اوقات اپنی سوچ کی قربانی دیتا ہے، بعض اوقات اپنے کسی اور راحت و آرام کی قربانی دیتا ہے۔ تو ایک عورت جب اپنے شوہر کو خوش کرتی ہے تو جواباً اس کے لیے خوشی پلٹتی ہے۔ اس لیے گھریلو زندگی کی خوشی کا انحصار اسی بات پر ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے قربانی کے جذبات رکھتے ہوں، ایک دوسرے کے لیے رحمت اور ایک دوسرے کے لیے مودت کا ذریعہ ہوں، جیسا کہ قرآن پاک میں شادی کا مقصد ہی یہ بتایا گیا کہ دونوں کے درمیان باہم مودت اور رحمت کے جذبات ہوں، ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہوں، تاکہ انسانی زندگی بہترین طریقے پر رواں دواں رہے۔ اسی طرح شوہر سے محبت کا اظہار کرنا، اس کے ساتھ وفادار رہنا، اس کا احسان ماننا، یہ بھی بے حد ضروری ہے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی، آپ نے ہمیں سلام کیا اور ارشاد فرمایا، تم پر جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو۔ تم میں سے ایک اپنے ماں باپ کے گھر کافی دنوں تک بن بیاہی بیٹھی رہتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر عطا کرتا ہے، اولاد دیتا ہے، اور ان سارے احسانات کے باوجود اگر کبھی کسی بات پہ شوہر سے ناراض ہوتی ہے تو کہہ اٹھتی ہے، میں نے تو کبھی تمہاری طرف سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ تو یہ جملہ ناشکری کا جملہ ہے جو عورت کو نہیں بولنا چاہیے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر رحمت اٹھا کر نہیں دیکھے گا جو شوہر کی ناشکری ہوگی۔